آج ہم لوگ اپنی چھوٹی گاڑی میں اس روڈ سے گزرے تو ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ رات کے تقریباً 10 بجے کا وقت تھا۔ میں اور میرا شوہر لاہور میں اچانک کسی ہنگامے کی وجہ سے ایک ویران راستے سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے۔ میرا شوہر ایک ٹرک ڈرائیور تھا، لیکن آج ہم لوگ اپنی چھوٹی گاڑی میں اس روڈ سے گزرے تو ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ ٹرک میں بیٹھے کبھی مجھے ڈر محسوس نہیں ہوا۔ ٹرک کی ہیبت ہی ایسی ہوتی ہے کہ چور ڈاکو کا ڈر بھی انسان کو نہیں ستاتا، پر آج چھوٹی گاڑی میں بیٹھ کر مجھے اس ویرانے میں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پھر اچانک سے مجھے ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ مجھے یہ آواز ایک لڑکی کی لگی تھی، اس وجہ سے میں کافی ڈر سی گئی تھی۔ میں پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر تھی۔ مجھے اس لڑکی سے یوں ہی ہمدردی ہونے لگی کہ پتہ نہیں کون ہے، کوئی مریضہ ہے یا بیمار ہے، کیونکہ اس وقت ایک چلانے کی آواز آئی۔ یہ آواز میرے شوہر نے بھی سنی تھی، وہ بھی چونک گئے تھے۔ کہنے لگے رات کے اس وقت کسی لڑکی کا چیخنا کوئی جال بھی ہو سکتا ہے۔ چور ڈاکو لڑکی کی آواز نکال کر ہمیں متوجہ کرنا چاہتے ہوں گے اور ہمیں روکنا چاہتے ہوں گے۔ اس پر میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ آواز ایک لڑکی کی ہی تھی۔ ایک مرد اپنے حلق سے یہ آواز نکال ہی نہیں سکتا۔ میرے شوہر نے گاڑی روکی تو میرے سامنے ہی منظر تھا، جسے دیکھ کر میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی اور ہوشان خطا ہو گئے۔ 4 لڑکے ایک لڑکی کے پاس بیٹھے تھے۔ ہمیں دیکھ کر وہ فوراً بھاگے۔ 2 بائک پر بیٹھے اور 2 کسی طرح بھی ان کے ساتھ لٹک کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ چاروں لڑکے بائک پر بھاگ چکے تھے اور وہ پیچھے ایک زخمی لڑکی کو چھوڑ کر گئے تھے۔ میں ایک سیکنڈ میں ساری کہانی سمجھ چکی تھی۔ یقیناً یہ لڑکے انسان نہیں بلکہ بھیڑیے تھے، جنہوں نے اس لڑکی کو نوچ پھینکا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا ہمیں اس زخمی لڑکی کو ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا کیونکہ یہ کافی بری حالت میں ہے، اور بعد میں اس سے پولیس بیان بھی لیا جائے گا تو ساری کہانی سامنے آ جائے گی۔ لیکن جو درندے اسے نقصان پہنچا کر گئے ہیں انہیں اس طرح بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ میرے شوہر نے کہا ہمیں اس معاملے سے دور رہنا چاہیے، لیکن میں ان سے اتفاق نہیں کرتی تھی۔ پھر میرے اصرار کرنے پر ہم نے لڑکی کو گاڑی میں ڈالا اور ہم لوگ اسے قریبی ہاسپٹل میں لے آئے، مگر جیسے ہی لڑکی کو ہاسپٹل میں پہنچایا تو اس کی آخری سانس بھی ختم ہو چکی تھی اور لڑکی دم توڑ گئی تھی، اور ہمارے سروں پر ایک نئی آفت آ چکی تھی کیونکہ لڑکی کے گھر والوں کا ہمیں پتہ نہیں تھا، اور اب ہمیں پولیس جو بھی جواب دینا تھا کیونکہ لڑکی کو ہسپتال میں لے کر آنے والے ہم ہی تھے۔ پر میں اس بات سے ذرا بھی نہیں گھبرائی تھی کیونکہ میرے خیال میں اگر ہم نے کسی کی مدد کی ہے تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہسپتال والوں نے ایک بہت اندوناک خبر سنائی کہ لڑکی تو اس دنیا سے جا چکی ہے، لیکن چونکہ اس پر بیتنے والے ظلم کے بارے میں ہمیں اب پولیس کو بتانا پڑے گا، اسی لیے ہمیں لڑکی کے پوسٹ مارٹم کی اجازت پولیس سے لینا ہوگی۔ میں بھی اسی حق میں تھی، میں خود ایک ڈاکٹر تھی۔ میں نے فوراً خود ہی پولیس اسٹیشن کال کر دی۔ ان لوگوں نے ہمیں تھانے بلا لیا اور کہنے لگے آپ آ کر اپنا بیان ریکارڈ کروا دیں، آپ نے جو دیکھا اور جس جگہ پر دیکھا۔ ہمارے ساتھ اگر چل کر تعاون کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے اور بھی زیادہ اچھی بات ہوگی۔ میرے شوہر نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم عورت ذات ہو کر پولیس اسٹیشن جاؤ گی، میرے لیے کتنی شرم کی بات ہے۔ میں نے انہیں پھر سے تسلی دی کہ میں تو وہاں ایک غریب اور نادار لڑکی کی مدد کرنے جا رہی ہوں، ایسا نہیں کروں گی تو ہم لوگ بے ضمیر ٹھہرائے جائیں گے۔ پھر میرے شوہر اور میں پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ ہم نے لڑکی کے بارے میں ساری معلومات تھانے میں دے دیں۔ مجھے لڑکی کے بارے میں یہی بتایا گیا کہ وہ لڑکی کسی غریب گھرانے کی نہیں بلکہ اچھے خاصے پوش ایریا سے آئی ہے، اور اس کے ساتھ موجود کپڑوں، جوتوں اور بیگ سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ وہ لڑکی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔
اس لڑکی کے بارے میں اس کے خاندان والوں کو بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی، کیونکہ لڑکی بھی کسی اثر و رسوخ والے امیر آدمی کی لگتی تھی۔ اسی وجہ سے پولیس نے تیزی سے اس کیس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ ہمارا بیان ریکارڈ ہونے کے بعد پولیس نے تو ہمیں اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ اب ہم گھر جا سکتے ہیں، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میں دوبارہ سے جنرل ہاسپٹل گئی اور ان سے پوسٹ مارٹم کے بارے میں پوچھا کہ لڑکی کے پوسٹ مارٹم کا کیا بنا۔ انہوں نے کہا کہ پوسٹ مارٹم تو جاری ہے، لیکن اس کی رپورٹ آپ کو 24 گھنٹے کے بعد ہی ملے گی۔ جب تک لڑکی کے گھر والے بھی آ جائیں گے تو ہم نے ان سے بھی آپ کا رابطہ کروا دیں گے۔ میں لڑکی کے گھر والوں سے بھی رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کیس میں بہت ہمدردی ہو رہی تھی۔ لڑکی کی حالت ایسی تھی کہ کوئی بھی عورت دیکھے تو اس کا دل کٹ جائے۔ میں نے جا کر ہاسپٹل میں سارے کاغذات جمع کروا دیے اور پھر گھر واپس آ گئی، اور پوری رات میری بے چینی میں گزری تھی۔ اس لڑکی کا چہرہ، اس کا جسم، اس کے کپڑے اور بکھرے ہوئے جوتے بار بار میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ مجھے رہ رہ کر ان لڑکوں پر غصہ آ رہا تھا جنہوں نے اس لڑکی کا یہ حشر کیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، آپ تھانے میں کال کر کے ایک بار یہ تو پوچھیں کہ ان مجرموں کا کیا بنا۔ میرے شوہر نے میرے کہنے پر پولیس اسٹیشن فون کیا تو پتہ چلا کہ جائے وقوع سے لڑکوں کی بائک سے اترنے والی نمبر پلیٹ کو محفوظ کر لیا گیا ہے، اور اسی نمبر پلیٹ کی مدد سے ان لڑکوں کو پکڑا جا سکتا ہے۔ اس بات کی تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ کم از کم وہ انجان لڑکے نہیں تھے، یعنی اب انہیں پکڑا جا سکتا تھا، ورنہ اگر اندھیرے میں کچھ ہو جائے تو پھر ایسے جرائم کا پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ سراغ ڈھونڈنے کے لیے کئی مہینے چھان بین کرنا پڑتی ہے۔ اسی رات ہمارے پڑوس میں کچھ ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ایک گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پتہ کرنے پہ معلوم ہوا جس لڑکی کی رپورٹ ہم تھانے میں درج کروا کر آئے تھے، یہ اسی گھرانے کی بیٹی تھی۔ یہ سن کر میرے تو اوسان خطا ہو گئے۔ ان لوگوں کو ہم کافی عرصے سے جانتے تھے، بلکہ یہ لوگ ہمارے بہت اچھے پڑوسی تھے۔ میں اور میرا شوہر فوراً ان کے گھر پہنچ گئے۔ ہم نے ان کی اس بیٹی کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا تھا، اور نہ ہی ہم جانتے تھے کہ ان کی اس عمر کی کوئی بیٹی بھی ہے۔ ہم نے جا کر ان سے ہمدردی کی، انہیں بتایا کہ آپ کی بیٹی کو میں ہی پولیس اسٹیشن لے کر گئی تھی۔ بے چین ماں میرے سینے سے آ لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے انہیں ساری تفصیل تو نہیں بتائی، کیونکہ اگر بتاتی تو ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ میں نے لڑکی کے باپ اور بھائیوں کو ساری روداد جوں کی توں سنا دی۔ یہ لوگ اچھے خاصے خاندانی، عزت دار اور امیر لوگ تھے، انہیں پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ آج سے پہلے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کبھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت تک نہیں دی، کیونکہ یہ لوگ کافی مذہبی تھے۔ ان کے ہاں لڑکیاں 4 دیواری میں ہی رہتی تھیں، لیکن آج ان کی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، یہ کیسے ممکن تھا؟ لڑکی کا باپ خاموش تھا، آنکھوں میں غم کے علاوہ بدلہ، انتقام اور غصہ بھی تھا، جو شاید کسی ایسے شخص کے لیے تھا جسے وہ آدمی جانتا بھی نہیں تھا۔ میں نے لڑکی کے بھائیوں سے بھی پوچھا کہ آپ کو کسی پر شک ہے، تو ان لوگوں نے ایسا ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا خاندان بہت مضبوط اور ایک دوسرے کی عزت کرنے والا اور محبت کرنے والے لوگ تھے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ان کی کسی سے دشمنی ہو، اور دشمنی بھی ایسی جو اتنے بڑے جرم پر کسی کو آمادہ کر دے۔ میں نے لڑکی کے والد سے کہا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جب تک نہیں آ جاتی، ہمیں پولیس کے ساتھ مل کر ان مجرموں کا سراغ لگانا چاہیے جنہوں نے آپ کی بیٹی کو موت کے منہ میں پہنچا دیا اور ان کی عزت اور نفس بھی لوٹ لی۔ لڑکی کے بھائی بھی بہت سخت غصے میں تھے۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر ان لوگوں نے کوہرام مچا دیا کہ اگر ہماری بیٹی کے مجرموں تک نہ پہنچایا گیا تو ہم اس تھانے کو ہی آگ لگا دیں گے۔ پولیس پر تو بہت پریشر پڑ چکا تھا، لڑکی کے مجرموں کو ڈھونڈنے کی کوشش جاری تھی،
بائک سے اترنے والی نمبر پلیٹ کی مدد سے ان لڑکوں کا سراغ لگانا بہت ہی آسان تھا، اور اسی وجہ سے چند ہی گھنٹوں میں ان تینوں لڑکوں کو شہر کے مضافات سے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ لوگ شہر سے بھاگنے والے تھے کہ پولیس نے ناکہ بندی کر کے ان تینوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ یہ لڑکے کچھ زیادہ عمر کے نہیں تھے، ایک کی عمر 17 تھی، دوسرا 18 اور تیسرا 25 سال کا تھا، یعنی کوئی ایسے جرائم پیشہ لوگ نہیں تھے جنہیں جرم کرنے کی عادت ہو۔ پھر انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ یہ بڑی حیران کن بات تھی۔ اور وہ لڑکی جو اپنے گھر سے قدم ہی نکالتی تھی، اسے کیسے ویرانے میں لے جایا گیا؟ اور پھر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بارے میں بھی سبھی لوگ بہت ہی بے چینی سے انتظار میں تھے کہ آخر لڑکی کے ساتھ کیا ہوا جو اسے موت کے منہ میں پہنچا دیا گیا۔ ان لڑکوں کو تھانے میں بند کر کے خوب مارا پیٹا گیا اور اس کے بعد قانونی جسمانی ریمانڈ کے لیے بھیج دیا گیا۔ بظاہر تو تینوں لڑکے کسی قسم کے بھی اوباش نہیں لگتے تھے، بلکہ شریف تھے اور ایک دکان میں کام کرتے تھے۔ ان لڑکوں نے اپنی دکان کا پتہ بھی بتایا کہ وہ فلاں فلاں دکان میں کام کرتے تھے، اور اپنے مالک کا بھی نام بتا دیا۔ ہم سب لوگ ابھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں ہسپتال سے فون آ گیا۔ پتہ چلا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ چکی ہے، ہمیں آ کر وہ دیکھنی بھی چاہیے اور تھانے میں بھی جمع کروا دینی چاہیے تاکہ اسی رپورٹ کی بنیاد پر آگے کے معاملات حل کیے جا سکیں۔ اس وقت مجھے سخت نیند آ رہی تھی اور میں تو اپنا کھانا کھا کر بستر میں سونے چلی گئی۔ میرا شوہر پڑوسی ہونے کے ناطے ان لوگوں کے ساتھ ہی ہسپتال گئے۔ رات بھر مجھے اسی لڑکی کے بارے میں خیالات آتے رہے۔ جب بھی میری آنکھ کھلتی میرے ذہن میں ایک ہی سوال ہوتا کہ لڑکی کے پوسٹ مارٹم میں ایسی کیا چیز آئے گی؟ آخر اس کی موت کیوں ہو گئی؟ زیادتی تو بہت لڑکیوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن موت تو ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ لڑکی کے جسم پر بظاہر تشدد کا بھی کوئی نشان نہیں تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان لڑکوں نے لڑکی پر تشدد تو کوئی بھی نہیں کیا، لیکن جو بھی ہوا تھا اس میں وہ لڑکے ملوث ضرور تھے۔ بالآخر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی تو اس نے سب کے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے، بلکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے تو سبھی کو مزید پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ ان لڑکوں کے بارے میں بھی ہم لوگ کوئی بات نہیں کہہ سکتے تھے۔ اب یہ کیس مزید مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ البتہ پوسٹ مارٹم سے ایک بات ظاہر تھی کہ لڑکی کا مجرم کوئی نہ کوئی دکاندار ہے، کیونکہ وہ دکاندار کے علاوہ یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خیر، ان تینوں لڑکوں کو لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ میں چونکہ ماہر نفسیات تھی، مجھ سے بھی پولیس نے کافی مدد لی۔ مجھے ان تینوں لڑکوں کے انٹرویو کرنا تھے، ان سے پوچھنا تھا کہ وہ اس لڑکی سے کیسے ملے اور انہوں نے اسے موت کے منہ تک کیسے پہنچایا۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر سے بھی کی کہ میں ان لڑکوں سے ملنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ کہنے لگے میں تمہاری وجہ سے پہلے ہی اس کیس میں الجھ چکا ہوں۔ مانا وہ لوگ ہمارے پڑوسی ہیں، لیکن ان کا بھی خاندان ہے، وہ بے سہارا تو نہیں ہے کہ تم ان کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہو۔ میرے شوہر کی بات بھی صحیح تھی، لیکن مجھے اس کیس میں نکلنے والی پوسٹ مارٹم رپورٹ سے بہت زیادہ دلچسپی ہو گئی تھی، جس میں ایک دکاندار کا نام آیا تھا، کیونکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اتنی دھماکہ خیز تھی جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، اور شاید میں نے بھی یہ گمان بھی نہیں کیا تھا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہ سب کچھ آ جائے گا۔ اب میں ان لڑکوں سے صرف ایک بات چیت ہی کر سکتی تھی، بات چیت کے علاوہ سچ تک پہنچنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے درخواست کی کہ میں آج کے بعد ان سے کوئی ایسی فرمائش نہیں کروں گی جس کی وجہ سے انہیں مشکل میں پڑنا پڑے۔ بس آخری بار بس اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی اور ساتھ میں یہ بھی شرط لگا دی کہ تم بڑا کالا برقع اور چادر اوڑھ کر ان لڑکوں سے بات کرو گی، اور جب تم ان لوگوں سے ملاقات کرو گی تو درمیان میں لوہے کی بار ہوگی،
میں نے ان کی بات کو بہت اچھے سے سمجھ لیا کہ وہ کیا چاہتے تھے اور انہیں کس بات کا ڈر تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو یقین دلایا کہ میں بالکل مکمل پردے میں جاؤں گی اور ان سے کوئی فالتو بات نہیں کروں گی، بلکہ ماہر نفسیات کے طور پر ان سے بات کروں گی تاکہ مجھے ان کے اندر کی کہانی پتہ چلے کہ انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیا کیا جس نے اسے موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ میں جب اس سیل میں پہنچی تو تینوں لڑکے ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر بالکل بھی ایسا معلوم نہیں ہوتا تھا کہ تینوں میں سے کوئی بھی مجرم ہے۔ میں عموماً مجرم کو چہرے سے ہی پڑھ لیتی ہوں، لیکن ان لڑکوں کے چہروں پر ان کی عمر کے مطابق معصومیت تھی۔ وہ بہت معصوم اور شریف لگ رہے تھے۔ جو 25 سال والا لڑکا تھا، اس کے تو چہرے پر اتنا ڈر تھا جیسے ابھی ابھی اس نے موت کی شکل دیکھ لی ہو۔ میں نے ان سے بات کی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، سچ بولو گے تو یہاں سے چھوٹ کر جاؤ گے۔ اگر اسی طرح ڈرتے گھبراتے رہے تو ساری زندگی جیل میں چکی کاٹتے رہو گے۔ 25 سال والا لڑکا تو رونے لگا، بولا، میم مجھے یہاں سے نکلنے دیں، میں بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی، میں ایک دکان میں معمولی سا سیلز مین ہوں، میرا ان سب میں کوئی ہاتھ نہیں، نہ ہی میں اس میں ملوث ہوں۔ لڑکا تھر تھر کانپ رہا تھا، لیکن مجھے پولیس والوں نے بتایا یہ لڑکا اتنا سیدھا نہیں، جب یہ یہاں آیا تھا تو یہ گالیاں بک رہا تھا۔ آپ اس کی معصوم شکل پر مت جائیے، یہ اس قدر جرائم پیشہ شخص ہے کہ ہم نے اس کی اچھی خاصی دھلائی کرنی ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا مزید رونے لگا، میرے تو پاؤں میں پڑ گیا اور بولا کہ مجھے یہاں سے نکلوا دیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ باقی دونوں لڑکے خاموش بیٹھے تھے، جبکہ یہ لڑکا بہت زیادہ بات چیت بھی کر رہا تھا اور منتوں پر اتر آیا تھا۔ میں تو اسے خاموشی سے دیکھتی رہی اور صرف اتنا پوچھا کہ تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ کیا جی، میں اسے جانتا ہوں اور وہ مجھے اچھی لگتی تھی، لیکن خدا قسم میں نے ایسا نہیں کیا جیسا آپ سب کو لگتا ہے، اور جو آپ سمجھتے ہیں وہ غلط ہے۔ میں اسے پسند کرتا تھا، اور کوئی ایسی لڑکی کے ساتھ جسے وہ پسند کرتا ہو ایسا حال کیسے کر سکتا ہے؟ میں تو ان لوگوں کو بھی منع کر رہا تھا۔ کس چیز سے منع کر رہے تھے؟ میں نے فوراً ہی اس لڑکے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تو کہنے لگا، مجھے نہیں پتا، آپ ان لڑکوں سے پوچھ لیں، ان سے پوچھیں، سارا قصور ان کا ہے۔ وہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ باقی دونوں لڑکوں نے سر جھکا رکھا تھا، یعنی کہ قصور انہی کا تھا۔ تم کب سے جانتے ہو؟ وہ جی، زینب کو ہم نہیں جانتے جی، یہ تو اسے خود پسند کرتا تھا، تو آج ہم اس کے پیچھے آ گئے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں نے یہ پوچھا تو دونوں لڑکے پھر سے خاموش ہو گئے تھے، مگر وہ لڑکا جو کہ اس لڑکی کو پسند کرتا تھا بات کرنے پر تیار تھا۔ کہنے لگا کہ میں دوسرے کمرے میں جا کر آپ کو ساری بات بتا سکتا ہوں، ان خبیثوں کے سامنے میں زینب کا نام نہیں لوں گا۔ وہ لڑکے اسے خون خوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ ان میں سے بڑا لڑکا واقعی میں معصوم ہے۔ ہم اسے پولیس کی مدد سے دوسرے سیل میں لے کر آئے۔ اس سیل میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا، اب تم اطمینان سے بات کر سکتے ہو۔ تو اس نے یوں بات شروع کی، اس کا نام زینب تھا، وہ اکثر ہماری دکان پر آتی جاتی تھی۔ میری عمر 25 سال ہے اور میں یہاں 6 سال سے کام کر رہا ہوں۔ ہماری دکان پر وہ بھی لڑکیاں آتی جاتی رہتی ہیں، پر زینب میں کوئی خاص بات تھی۔ زینب ہمیشہ اپنے بابا کے ساتھ آتی، اس نے خود کو بڑی سی چادر میں ڈھکا ہوتا، اور یہ جب بھی آتی تو دکانداروں میں سے کسی سے بات نہیں کرتی تھی، بلکہ اپنے باپ سے کہتی کہ مجھے یہ چیز لے کر دو، فلاں چیز لے کر دو، فلاں چیز خریدو۔ ہم بھی اس کی خریداری دیکھتے رہتے۔ اس کے جانے کے بعد اکثر مجید اور امجد مجھ سے یہی مذاق کرتے کہ اگر یہ تمہاری بیوی بن گئی تو تمہارا بہت خرچہ کروائے گی، کیونکہ یہ تو اپنے باپ کے ساتھ ہر دوسرے دن سونے کی کوئی نہ کوئی چیز خریدنے آ جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی ماجد کے منہ میں رال ٹپکنے لگی۔
بولا اگر اس کا باپ اس کی شادی مجھ سے کروا دے تو اتنے زیادہ خرچے کروانے والی لڑکی اپنے باپ سے بہت کچھ لے کر آئے گی۔ اس بات پر میری اور مجید کی دشمنی ہو گئی تھی۔ مجید کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ میں زینب سے محبت کرنے لگا ہوں، اسے پسند کرتا ہوں، پھر بھی وہ اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتا جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس دن کے بعد سے میری اور مجید کی دشمنی ہو گئی۔ ہم دونوں آپس میں بات کرتے تو لڑ پڑتے تھے۔ زینب کا ہماری دکان میں آنا جانا بڑھ چکا تھا، شاید وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی تھی، یا پھر اسے ہماری دکان سے خریداری کر کے اچھا محسوس ہوتا تھا۔ اس دن زینب نے اپنے باپ سے ضد کی کہ وہ اسے ہیرا لے کر دے۔ آج زینب نے پہلی بار ہیرے کی فرمائش کی تھی۔ ہمارے پاس تو ہیرے کا کام ہی نہیں تھا، ہم بس سونے کا کاروبار کرتے تھے اور سونا ہی بیچتے تھے۔ زینب کے باپ کی فرمائش سن کر ہمارے مالک نے کہا کہ آپ لوگ 2-3 دن کے بعد آ جائیں، میں آپ کو ہیرا منگوا دوں گا اور آپ اس کی قیمت ادا کر دینا، فی الحال ہمارے پاس ہیرا نہیں ہے۔ زینب یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں آؤں گی تو میرے لیے ہیرا تیار رکھنا، کسی اور کو نہیں فروخت کر دینا۔ میں نے کہا آپ فکر نہیں کریں، اس پورے علاقے میں کسی اور کی جیب میں اتنا پیسہ نہیں کہ وہ ہیرا خرید سکے یا ہیرے کا سوچے بھی۔ اس بات پر زینب نے مجھے مسکرا کر دیکھا۔ میں نے دیکھا اس دن مجید کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جسے میں سمجھ نہیں سکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ شام کے بعد مغرب کے وقت امجد سے چھپ چھپ کر کوئی باتیں کر رہا تھا، اور جیسے ہی میں سامنے جاتا تو دونوں باتیں کرنا بند کر دیتے تھے۔ ویسے تو میں دونوں میرے بہت اچھے دوست تھے، دونوں مجھ سے ہر بات کیا کرتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں آج دونوں میں سے ایک بھی میرے ساتھ صحیح بات چیت نہیں کر رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، یہ لوگ مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہیں جو کہ انہیں مجھے بتانی چاہیے۔ میں نے دونوں سے پوچھنے کی کوشش بھی کی تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ امجد کہنے لگا تم اپنے کام سے کام رکھو۔ مجید بولا کہ چھپانے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، جب کچھ ہوگا تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن دونوں پر میری نظر ضرور تھی۔ ایک دن کے بعد زینب ہماری دکان پر دوبارہ سے آنا تھا۔ وہ جب دکان پر آئی تو میں اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ ہیرا لینے کی خوشی اس کے چہرے پر چمک رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ابا کہاں گئے ہیں؟ تو وہ بولی کہ ابا جمعے کی نماز پڑھنے گئے ہیں۔ اسے صبر نہیں ہوا تو میں اکیلی ہی آ گئی۔ میں نے آج سے پہلے ہیرا کبھی نہیں پہنا، مجھے ہیرا پہننے کی بہت خوشی ہے، اسی وجہ سے میں آج اکیلی ہی دکان پر آ گئی ہوں۔ امجد اور مجید فوراً الرٹ ہو گئے تھے، جیسے انہیں کوئی بات کھٹک رہی ہو۔ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہیں مالک بلا رہا تھا، وہ بھی جمعے کی نماز پڑھنے گئے تھے، تو مجھے مجبوراً ان کی بات ماننا پڑی۔ زینب اکیلی دکان پر آئی تھی، مجھے اس کے بارے میں مزید کچھ نہیں پتہ تھا۔ خیر میں نے فوراً ہی دکان سے مسجد کا رخ کیا، لیکن جب میں واپس آیا تو زینب دکان پر نہیں تھی۔ میں نے لڑکوں سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی، تو بولے وہ تو اپنا ہیرا لے کر چلی گئی، وہ بہت ضد کر رہی تھی، ہم نے منع بھی کیا کہ ہیرا لے کر مت جاؤ، بعد میں تمہارے ابا آ کر ہمارا سر کھائیں گے، پر وہ نہیں مان رہی تھی۔ مجھے ان دونوں کی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ پوچھتا تو یہ دونوں شک میں پڑ جاتے۔ میں خاموش ہو گیا، بات آئی گئی ہو گئی، لیکن 4 بجے کے قریب دونوں دکان سے نکلنے لگے تو مجھے شک سا ہوا کہ دکان تو 7 بجے بند ہوتی ہے اور یہ لوگ 4 بجے جا رہے ہیں، جبکہ اس وقت دکان بند ہونے کا وقت بھی نہیں تھا۔ مجھے کچھ شک ہوا تو میں ان کا پیچھا کرنے لگا۔ کچھ دور جا کر میں نے دیکھا تو آگے ویرانے میں ایک گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے دیکھا کہ یہ لوگ گاڑی کی ڈگی کھول رہے ہیں۔ حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس میں سے زینب نکلی، میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زینب کو ان لوگوں نے رسیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے شور کیا، زینب کو بڑی مشکل سے رسی سے چھڑایا،
مگر یہ لوگ مجھے مار کر زینب کے پیچھے بھاگنے لگے۔ میرے چہرے پر زخم آ چکا تھا، مجھ سے چلنا مشکل ہو رہا تھا، اسی وجہ سے میں زینب کے پیچھے نہیں جا سکا۔ کچھ دیر کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں ان کے نقش قدم پر پیچھے گیا۔ مجھے پتا تھا یہ لوگ کہاں تک گئے ہوں گے۔ وہاں جب پہنچا تو دیکھا زینب کی حالت خراب ہو چکی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، کیونکہ اس نے وہ ہیرا جو آج اپنے باپ سے لیا تھا وہ نکل کر اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ اس کے آگے کا مجھے کچھ نہیں پتا۔ لڑکی کی بات میں 100% سچائی تھی، کیونکہ زینب کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کی موت زیادتی یا تشدد سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ اندرونی خون بہنے سے ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے جب زینب کو اکیلا دیکھا تو ان کی نیت خراب ہو گئی۔ ان لوگوں نے جا کر اسے گاڑی کی ڈگی میں بند کر دیا کہ رات کے وقت اسے یہاں سے نکال کر لے جائیں گے۔ یہ گاڑی مالک ہی کی تھی۔ زینب بیچاری گھر سے کبھی نہ نکلی تھی، کمزور بزدل سی لڑکی تھی، ڈرپوک الگ تھی۔ ان لوگوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ یہاں سے جب اسے نکالا تو میں پہنچ گیا۔ میں اس کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھاگ تو گئی مگر ان درندوں کے قریب آنے سے ڈر گئی اور مارے گھبراہٹ کے اس نے مشہور بات پر عمل کیا کہ ہیرا نگلنے سے انسان کی موت ہو جاتی ہے، تو اس نے ایسا ہی کیا تاکہ ان درندوں کی درندگی کا نشانہ بننے کے بجائے وہ اپنی جان ہی دے دے۔ بس اسی بات نے اس بیچاری کی جان لے لی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میرے دل میں ایک چنگاری سی اٹھی، درد کی ٹیس بھی اٹھی کہ لوگ اپنے مقصد کے لیے کس حد تک گر جاتے ہیں۔ جو ہو گیا اس کے بارے میں بات کر کے سوائے تکلیف کے کچھ نہیں ہوتا، لیکن سب لڑکیوں سے یہی کہوں گی کہ کبھی بھی بنا اپنے محرم رشتے کے باہر بازاروں میں مت جائیں۔ بھلے آپ جتنی مرضی اپنی آزادی کی بات کریں، لیکن اس آزادی میں نقصان صرف عورت کا ہی ہے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں۔